الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسؤولين الذين أذر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صلوات عزیزان گرامی وہ تسلسل کلام جو جامع مسجد ابوالفضل عباس اور امام بارگاہ شام غریبہ میں گزشتہ 6 دنوں سے قائم ہے، آج اس تسلسل کی اس چوک پر یہ 7ویں مجلس ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ مصروف ماتم ہیں، مصروف عزا ہیں، اور اس وقت زیادہ زحمت نہیں دی جائے، لیکن ہم اپنے مضمون کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا کو یہ امر سمجھانے کے لیے جمع ہے کہ ہم نے کوئی کام رسماً نہیں کیا، ہم نے کوئی کام رسماً نہیں کیا، شعوری طور پر کیا۔ ہم نے یہ کام اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، یہ کام مخلوق خدا کو زندہ کرنے کے لیے کیا۔ اس لیے جب تک عزاداری باقی ہے، جب تک ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، انسان کی موت زندگی بنتی چلی جائے گی، انسان کی موت زندگی بنتی چلی جائے گی۔ 1400 سال گزر چکے ہیں اور ہر انسان اپنے نقطہ نظر سے مقصد حسین کو تلاش کر رہا ہے، اپنے نقطہ نظر سے مقصد حسین کو تلاش کر رہا ہے، لیکن آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ ہیں،
میں مسلسل اس امر کی جانب متوجہ کر رہا ہوں کہ جوں جوں انسان کی کیفیات نفس میں انقلاب آتا ہے، یوں یوں انسان کی کیفیات نفس میں بلندی آتی ہے، اس کا نقطہ نظر بھی بلند ہو جاتا ہے اور مقصد بھی بلند ہو جاتا ہے، اس کا نقطہ نظر بھی بلند ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی بلند ہو جاتا ہے۔ جتنا کیفیات نفس میں بلندی آئے گی اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اگر آپ سوال کریں کہ حسین ابن علی مدینے سے کیا بچانے نکلے، حسین ابن علی مدینے سے کیا بچانے نکلے، تو جس کی جیسی کیفیت نفس ہے وہ ویسا مقصد بیان کرے گا، جس کی جیسی کیفیت نفس ہے وہ ویسا مقصد بیان کرے گا۔ میں آسان لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں اور کوئی مکالمہ کسی پر منطبق نہیں کر رہا، اپنے ہی نفس پر منطبق کر رہا ہوں۔ میں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، میں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، میرے کانوں میں جو کلمہ آ کے ٹکرا رہا تھا وہ میرے نفس میں اتر گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ حسین ابن علی کیا بچانے نکلے، تو ابھی اس نفس نے کلمہ پڑھنا سیکھا ہے، تو میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں حسین کلمہ بچانے نکلے، حسین کلمہ بچانے نکلے۔ توفیقات الہی شامل حال ہوئی اور میں نے مصلی پہ قدم رکھا، یعنی فریضہ نماز کو ادا کرنا شروع کیا، اور اب میں نماز کے اوپر اپنے آپ کو عامل پانے لگا۔ تو اب آپ مجھ سے پوچھیں حسین کیا بچانے نکلے، تو میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں حسین نماز بچانے نکلے، حسین نماز بچانے نکلے۔ اب میں نے روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس کے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ حسین کیا بچانے نکلے، تو میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ حسین شریعت بچانے نکلے۔ اب جیسی میری کیفیت نفس ہے ویسا میں مقصد حسین کو بیان کر رہا ہوں، جیسی میری کیفیت نفس ہے میں ویسا مقصد حسین کو بیان کر رہا ہوں۔ گریجولی بالتدریج جوں جوں کیفیت نفس پر بلندی آ رہی ہے مقصد بھی بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا، ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں میں نے اپنے طور یہ محسوس کیا کہ میری یہ حیات اسلام کی رضا میں لپٹ گئی، یہ حیات میری اسلام کی رضا میں لپٹ گئی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ حسین کیا بچانے نکلے، تو میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ حسین اسلام بچانے نکلے، حسین اسلام بچانے نکلے۔ اب اس کے آگے تو میں سمجھتا ہوں کلام انف، اب یہاں کے اوپر بات آ کر رک گئی۔ تو کسی نے کہا حسین کلمہ بچانے نکلے، کسی نے کہا حسین نماز بچانے نکلے، کسی نے کہا حسین شریعت بچانے نکلے، کسی نے کہا حسین اسلام بچانے نکلے۔ تو ایسا لگا جیسے حسین مسلمان بچانے نکلے۔ ایسا لگا جیسے حسین مسلمان بچانے نکلے۔ میرے عزیز حسین نمائندہ الہی ہے، حسین نمائندہ الہی ہے۔ خالق کلمہ پڑھنے والوں کو رزق نہیں دیتا، جو کلمہ نہیں پڑھتے انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اس کے عدل کا تقاضا ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے
اسے بھی رزق دیتا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھ رہا اسے بھی رزق دیتا ہے۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، کیوں کہ وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ وہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ تو اب جسے اس نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ساتھ ختمی مرتبت، وہ رسول المسلمین نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، وہ فقط مسلمانوں کے ہادی نہیں ہے، وہ تمام عالمین کے لیے ہادی ہے، وہ تمام عالمین کے لیے ہادی ہے۔ بنیادی غلطی تو یہی ہوئی، بنیادی غلطی تو یہی ہوئی کہ ہم نے ختمی مرتبت کو ایک محدود نقطۂ نظر سے جانا، اور جب ہم نے محدود نقطۂ نظر سے جانا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے رسول ہیں، وہ مسلمانوں کے رسول ہیں، نہیں، وہ عالمین کے رسول ہیں، وہ عالمین کے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، میرا رسول رحمت للعالمین ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن مسئلہ یہی تو ہے کہ بادشاہوں کے زیر اثر کلمہ پڑھنے والا ایک عالم کے باہر نہیں نکلا تو اسے عالمین کیا سمجھ میں آئیں گے؟ ملوکیت زدہ ذہن کلمہ پڑھ کر عالمین کو کیا سمجھے گا؟ وہ رب العالمین، اس نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، اور رحمت للعالمین نے حسین کو سینے سے لگا کے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین نے سر دے کر مسلمان نہیں بچایا، حسین نے سر دے کے مسلمان نہیں بچایا، حسین نے سر دے کے انسان بچایا ہے، حسین نے سر دے کے مسلمان نہیں بچایا، حسین نے سر دے کے انسان بچایا ہے۔ نیزے پہ جو سر آیا وہ انسان کا سر تھا، اور یہ علم جو ہاتھوں میں ہے یہ اسی سر کی تمثیل ہے۔ جب تک یہ علم بلند ہے انسان کا سر بلند رہے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کیوں نکلی؟ اپنے زنگالود آئینے میں مقصد حسین کو نہ ڈھونڈو۔ یہی غلطی تو بنیادی طور پر کلمہ پڑھنے والوں سے ہوئی، یہی غلطی تو بنیادی طور پر کلمہ پڑھنے والوں سے ہوئی کہ انہوں نے ذات خاتم النبیین کو اپنے زنگالود آئینہ نفس میں دیکھا۔ داغ یہاں ہے وہاں نہیں، داغ یہاں ہے وہاں نہیں۔ آئینہ اگر زنگالود ہے، آئینہ اگر زنگالود ہے تو پھر تصویر بھی واضح نظر نہیں آئے گی، تصویر بھی واضح نظر نہیں آئے گی۔ آئینہ مجلہ ہے تو تصویر بھی واضح نظر آئے گی۔
چلو جب ہر چیز تم قرآن میں ڈھونڈ رہے ہو، جب تم ہر چیز قرآن میں ڈھونڈ رہے ہو تو مقصد حسین بھی قرآن میں ڈھونڈو۔ جب ہر چیز تم قرآن میں ڈھونڈ رہے ہو تو مقصد حسین بھی قرآن میں ڈھونڈو۔ دیکھو 6 دن سے سورہ مومنون کی اس 71ویں آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں حق ہے وہاں خواہشات نفس نہیں، اور جہاں خواہشات نفس ہے وہاں حق نہیں۔ اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا تو نظام عالمین درہم و برہم ہو جاتا۔ تو عزیزوں، بایت کیا ہے؟ بایت کیا ہے؟ حاکم خواہشات نفس پر مہر حق لینا چاہتا تھا، اور حسین اس مہر حق کے تنہا وارث تھے، تو حسین نے انکار بایت کر کر فقط کلمہ و نماز و شریعت و اسلام و مسلمان نہیں بچایا، حسین نے انکار بایت کر کر نظام عالمین کو بچایا ہے۔ انکار بایت کر کر نظام عالمین کو بچایا ہے۔ یہ نظام عالمین جو سلامت ہے، یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ حسین نمائندہ ہے، حسین نمائندہ ہے 1,24,000 نبوتوں کا۔ حسین نمائندہ ہے 1,24,000 نبوتوں کا۔ اس رشتہ منیت کو قائم کر کر ختم مرتبت نے اعلان کر دیا کہ حسین نے سر دے کر مقاصد انبیاء کی تکمیل کی، حسین نے سر دے کر مقصد بعثت رسول کی تکمیل کی، حسین نے سر دے کر قیامت تک آنے والے انسان کی بقا کا سامان دے دیا کہ جب انسان کے نفس میں کربلا کا درد سما جائے گا تو اس کی غفلت شعور میں بدل جائے گی، اور جب غفلت شعور میں بدلے گی تو اس کی موت حیات بن جائے گی۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اس کی موت حیات بن جائے گی۔ جاؤ دنیا میں کسی انسان کو روک کے پوچھو۔ میں مذہبی گفتگو نہیں کر رہا، میں مذہبی گفتگو نہیں کر رہا، تو اس میں فرقہ واریت کہاں آئی؟ میں مذہبی گفتگو نہیں کر رہا، میں تو پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ حسین کسی مخصوص طبقے کا نہیں، حسین سب کا ہے۔ حسین کسی مخصوص طبقے کا نہیں، حسین سب کا ہے۔ لیکن تمہارا خاصہ یہ ہے، تمہارا خاصہ یہ ہے، تمہاری فضیلت یہ ہے، عزادار کی فضیلت یہ ہے، عزادار کا مقام یہ ہے کہ وہ نالا و شیون کے ذریعے سے، وہ ماتم کے ذریعے سے، وہ مرثیہ خوانی کے ذریعے سے، وہ عشق فشانی کے ذریعے سے سوئے ہوئے انسان کو جگا رہا ہے، سوئے ہوئے انسان کو جگا رہا ہے۔ دیکھو، رونا اس عزادار کی مجبوری نہیں ہے، رونا اس عزادار کا اختیار ہے، ماتم اس عزادار کی مجبوری نہیں ہے، ماتم اس عزادار کا اختیار ہے۔ مجبور نہیں روتا، صاحب اختیار روتا ہے، بے خبر نہیں روتا، باخبر روتا ہے۔ سنو، اگر ہم نے رونا چھوڑ دیا تو تمہاری موت واقع ہو جائے
کیا بتا ہم رو رہے ہیں، انسان زندہ رہے گا۔ یہ مادام، یہ مجلس، یہ جلوس انسانیت کو زندہ کرتے ہیں، انسانیت کو زندہ کرتے ہیں۔ پوچھو کسی انسان سے، پوچھو کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ دو جواب ٹکرائیں گے کانوں سے آ کر۔ ہر انسان کہتا ہے سکون چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے بقا، زندہ رہنا، مرنا کوئی نہیں چاہتا، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ حسین نے ایک دن میں مسائل نہیں پڑھ رہا، حسین نے ایک دن میں ایک نفس اطمینان میں، ایک نفس اطمینان نے 72 نفسوں کو کیفیت اطمینان دی، 72 نفسوں کو کیفیت اطمینان دی۔ تو جو یا حسین کہے گا اسے کیفیت اطمینان ملے گی، جو یا حسین کہے گا اسے کیفیت اطمینان ملے گی۔ حسین نے ایک دن میں 72 کو فنا سے بقا کے راستے پہ ڈال دیا۔ تو جو یا حسین کہے گا وہ فنا نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ یہی سمجھانے تو یہ وزادار نکلے ہیں۔ اے سوئی ہوئی دنیا یا حسین کہنا سیکھ لے، تجھے اطمینان بھی ملے گا، بقا بھی ملے گی۔ تجھے اطمینان بھی ملے گا، بقا بھی ملے گی۔ یہ ساغر اطمینان بانٹنے نکلے ہیں۔ 7ویں کو پانی بند ہوا، 7ویں کو پانی بند ہوا، لیکن حسین نے ساغر اطمینان بانٹا۔ آج بھی 7ویں محرم کو حسین کی سبیلوں سے ساغر اطمینان بٹ رہا ہے، حسین کی سبیلوں سے ساغر اطمینان بٹ رہا ہے۔ وہ حق حیات چھیننا چاہتا تھا، شام کے تخت پہ بیٹھنے والا نجس کلمہ پڑھ کر حق حیات چھیننا چاہتا تھا۔ حسین نے تصوب قیامت انسان کو حق حیات دے دیا۔ حسین نے تصوب قیامت انسان کو حق حیات دے دیا۔ ان سبیلوں سے نہ گھبراؤ، یہاں سے ساغر اطمینان بٹ رہا ہے، یہاں سے ساغر بقا بٹ رہا ہے، یہاں سے ساغر حیات بٹ رہا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھو، یاد رکھو، حسین نے ایک دن میں 72 براتیں تیار کی۔ حسین نے ایک دن میں 72 براتیں تیار کی۔ ہر ایک کی شہادت سے شادی رچائی حسین، ہر ایک کی شہادت سے شادی رچائی حسین۔ آج ایک دولہا کا ماتم ہے، ماں کے دل میں حسرت رہی، آج اس حسرت کی یادگار میں اس دولہا کا ماتم ہے، آج اس حسرت کی یادگار میں اس دولہا کا ماتم ہے۔ دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، بی بی یہ تیرے بچے کے باراتی آئے ہیں، بی بی یہ تیرے بچے کے باراتی آئے ہیں، یہ تیرے بچے کے ماتمدار آئے ہیں، یہ تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی بڑے جوہر دکھائے تیرے لال نے، بی بی بڑے جوہر دکھائے تیرے لال نے۔ 9 برس کا سن تھا، میدان کربلا کا واحد مجاہد ہے جو زرا نہیں پہن سکا، ایک باریک کرتے میں میدان میں آیا ہے، ایک باریک کرتے میں میدان میں آیا ہے، اور میدان میں جب آیا تو لجام فرس کو کھینچ کے رچ پڑھا، کہا سنو میں حسن مشتبہ کا بیٹا،
میں حسن مجتبی کا بیٹا ہوں، میری باپ کی شجاعت کے جوہر جس نے نہ دیکھے ہوں وہ آج میری شجاعت کے جوہر دیکھے، وہ آج میری شجاعت کے جوہر دیکھے۔ لشکر آدھا میں آواز آئی، کوئی ہے جو اس بچے کے مقابلے پہ جائے، کوئی ہے جو اس بچے کے مقابلے پہ جائے۔ ارزق شامی نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا، ایک بیٹا میدان میں آیا، قاسم نے اسے فنار کیا، دوسرا بیٹا میدان میں آیا، قاسم نے اسے فنار کیا، 4 بیٹے ارزق شامی کے قاسم نے جب فنار کیے تو ارزق شامی خود مقابلے پر آیا، ارزق شامی خود مقابلے پر آیا تو عباس نے آواز دی، مولا عرب کا بڑا پہلوان قاسم کے مقابلے پر آیا ہے۔ حسین نے فروا کے دروازے پر، فروا کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، بابی فروا، عرب کا بڑا پہلوان تیرے بچے کے مقابل پہ آیا ہے۔ بابی ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جل مستجاب ہوتی ہے، بابی ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جل مستجاب ہوتی ہے۔ فروا نے مسلح بچھا کے بال کھول دیے، پروردگار میرا بچہ تیرے حوالے ہے، پروردگار میرا بچہ تیرے حوالے ہے۔ کچھ دیر گزری، ابو الفضل عباس نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے آگے بڑھ کے عباس کو داد سخن دی، کہا بھائی یہ تمہارا تیار کیا ہوا سپاہی ہے، یہ تمہارا تیار کیا ہوا سپاہی ہے۔ حسین نے دروازے پہ در خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہا بابی تیرے بیٹے نے ارزق شامی کو فنار کر دیا۔ فروا سجدہ شکر میں گر گئی، فروا سجدہ شکر میں گر گئی۔ ایسے میں آوازیں بلند ہوئی، یہ حسن مجتبی کا لال ہے، یہ ایسے قابو نہیں آئے گا۔ چاروں طرف سے فوجیں سندھی، چاروں طرف سے فوجیں سندھی، کسی میں جرت نہ تھی جو آگے بڑھ کے حملہ کر دیتا، کسی میں جرت نہ تھی جو آگے بڑھ کے حملہ کر دیتا۔ ایک شقی نے پوش سے سر پہ تلوار کا وار کیا، قاسم نے جھکتے ہوئے کہا چچا میری مدد کو آ، چچا میری مدد کو آ۔ حسین نے آواز دی، عباس بھائی کی نشانی آواز دے رہی ہے، بھائی کی نشانی آواز دے رہی ہے، سن سکو تو سنو۔ ایک جانب سے حسین چلے، ایک جانب سے عباس چلے، مقتل لکھتا ہے ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی اور ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی۔ قاسم کا زندہ لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں میں پامال ہو گیا، قاسم کا زندہ لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں میں پامال ہو گیا۔ حسین جب قریب پہنچے، بھائی کی نشانی بکھرے ہوئی تھی، بھائی کی نشانی بکھرے ہوئی تھی۔ امام نے دستار مصطفیٰ کو خاک نینوا پہ بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننا شروع کیے، ٹکڑے چنتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے قاسم چچا بہت شرمندہ ہے، قاسم چچا بہت شرمندہ ہے، بیٹا تو پکارے اور میں بر وقت نہ پہنچا، تو پکارے اور میں بر وقت نہ پہنچا۔ جب لاش کے ٹکڑے جمع کر چکے